مجھے میسیجز آتے ہیں فلانے نے چھوڑ دیا اتنے ٹائم سے کھانا نہیں کھا رہی ہوں ڈپریشن میں ہوں. بھائی فلانے نے چھوڑ دیا ہے یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے. لڑکوں کی بھی پریشانی ہے لڑکیوں کی بھی پریشانی اور مجھ سے زیادہ آپ کو یہ میسیجز آ رہے ہوں گے. طیب بھائی میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں, جو لڑکی آپ کو یہ میسج کر رہی ہے نا کہ میں کھانا نہیں کھا رہی, میں ڈپریشن میں ہوں, میں ذہنی مریضہ بنی جا رہی ہوں جسٹ بیکاز آف کہ وہ مجھ سے بات نہیں کر رہا, اس نے وفا کے وعدے کیے لیکن اب وہ وفا نہیں کر رہا, بے وفائی کر رہا ہے, اس لڑکی سے میں پوچھتا ہوں کہ تم نے اس لڑکے سے ریلیشن میں آنے سے پہلے کتنی بے وفائیاں کی ہیں؟ کیا کبھی اس کو سوچا تم نے؟ ایک لڑکی جب کسی غیر مرد کے ساتھ ریلیشن میں آتی ہے نا تو وہ سب سے پہلا جو دھوکہ دیتی ہے, سب سے پہلی جو بے وفائی کرتی ہے وہ اپنے ماں باپ سے کرتی ہے, اس کے بعد اپنے بھائی سے کرتی ہے, جو بھائی سے بھی چھپ چھپ کر اس سے بات کر رہی ہے, ماں باپ سے بھی چھپ چھپ کر اس سے بات کر رہی ہے, ٹھیک ہے, گھر والوں سے ساروں سے چھپ کر ایک ریلیشن بنا رہی ہے. یعنی ماں باپ کے 20 سال کا ریلیشن اس کے لیے کوئی میٹر نہیں کر رہا, بھائی کا 15-20 سال کا ریلیشن اس کے لیے میٹر نہیں کر رہا, اور یہ اپنے لیے اس لڑکے میں محبت ڈھونڈ رہی ہے اس کی زندگی میں آئے ہوئے جسے 10-15 دن ہوئے ہوتے ہیں. وہ لڑکا چھوڑ جائے تو یہ ڈپریشن میں چلی جاتی ہے, یہ انزائٹی ہو جاتی ہے, اسے پینک اٹیک آنے شروع ہو جاتے ہیں. اور اس نے جو 20 رشتوں سے بے وفائی کی ہے اس ایک کی خاطر, تو سوچیں غلطی تو اس کی بھی ہے نا. تو ظاہر سی بات ہے جب آپ غلطی کریں گے تو سزا تو ملے گی, تو یہ ڈپریشن سزا ہوتا ہے. اینڈ یقین کریں یہ جو ڈپریشن ہے نا یہ تو ایک بہت بڑی نعمت ہے, بہت بڑی دولت ہے کہ کم سے کم آپ کو اندر سے ایک آواز آ رہی ہے کہ تم جو کر رہی ہو یا جو تم کر رہے ہو وہ غلط ہے, تمہاری زندگی ڈسٹریکٹ ہو چکی ہے, تم جن کاموں کو کامیابی سمجھ کر اس کی طرف بڑھ رہے ہو انہی کامیابیوں میں تمہیں لذت مل سکتی ہے, شہرت مل سکتی ہے, لیکن سکون نہیں مل سکتا. لہٰذا آپ ڈپریس ہو جاتے ہیں, لہٰذا آپ انزائٹک ہو جاتے ہیں, اور یہ آپ کے پاس ایک بہترین آپشن ہوتا ہے موو آن ہونے کا کہ ساری چیزیں چھوڑو, دفع کرو, بھاڑ میں جائے, لات مارو, اپنی اچھی زندگی اللہ کے ساتھ شروع کرو. لیکن وہی بات کہ ہم ثبوت بھی دیکھ لیتے ہیں, ہمیں پتہ بھی چل جاتا ہے کہ یہ بندہ لائل نہیں ہے, اس بندے کا اصل چہرہ بھی ہمارے سامنے آ جاتا ہے, اس کی نیت بھی سامنے آ جاتی ہے, اس کی ارریسپانسبلٹیز بھی اللہ ہمیں دکھا دیتا ہے, اور اس کے باوجود ہم یہ سوچتے ہیں کہ نہیں یار محبت کے ہاتھوں اتنے مجبور ہو گئے ہیں کہ اسے چھوڑنا تو عذاب ہے ہمارے لیے, بس رہ لے میرے ساتھ, باقی یہ شرابی ہے, کبابی ہے, باقی مجھے مارتا ہے, میری زندگی اجاڑتا ہے, وہ میں سہ لوں گی لیکن بس یہ بے وفائی نہ کرے. تو یہ ایک عجیب چیز ہوگی. بھائی اپنی زندگی ان دنیاوی فلسفوں سے, ان دنیاوی ریلیشن سے آزاد کریں, اللہ کے ساتھ بہترین تعلق بنائیں, انشاءاللہ آپ کو کبھی دکھ نہیں ملے گا, کبھی پریشان نہیں ہوں گے. اور اللہ کہہ رہے ہیں نا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب, بس بات ختم. ہم آئی لو یو پر یقین کر رہے ہیں, آئی لو یو کو سن کر اپنی جان نچھاور کرنے کی باتیں بھی کر دیتے ہیں, لیکن اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب کو سن کر کوئی اثر نہیں ہوتا. کہ اللہ کہہ رہا ہے کہ تمہارے دل کا سکون جو ہے وہ میرے ذکر میں چھپا ہے, میری یاد میں چھپا ہے. جب تم مجھ سے جڑو گے, جب مجھ سے کنیکٹ ہو جاؤ گے, تمہاری زندگی کی بہاریں شروع ہو جائیں گی, پھر تمہیں کسی کی ضرورت نہیں ہے, اسپیشلی ان مٹی کے پتلوں کی. بہترین بات.